نپور شرما نے 26 مئی 2022 کو ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں بحث کے دوران تسلیم رحمانی صاحب کو جواب دیتے ہوئے مذہب اسلام پر 3 اعتراضات کی تھی۔ پہلا اعتراض، تمہارے مذہب میں گھوڑے اڑتے ہیں۔ دوسرا، قرآن کریم سورہ نمبر 88 آیت نمبر 20 میں لکھا ہے کہ زمین فلیٹ ہے۔ تیسرا اعتراض، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی کم عمر لڑکی سے شادی کی اور جب 9 سال کی تھی تو رخصتی کر لی۔ میں ان تینوں سوالوں کا بڑی سنجیدگی کے ساتھ الگ الگ مہذب انداز میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ کوئی بھی پڑھا لکھا انسان اس قسم کے جاہلانہ اعتراضات کر کے ملک کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو اعتراض نمبر 1، تمہارے مذہب میں گھوڑے اڑتے ہیں۔ میں اس اعتراض کا 4 طریقے سے جواب دینے کی کوشش کروں گا اور مجھے امید ہے کہ اس جواب کے بعد کوئی بھی پڑھا لکھا انسان براق کے معاملے میں اعتراض نہیں کرے گا۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ براق کوئی گھوڑا نہیں بلکہ قدرتی راکٹ ہے۔ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو براق نامی سواری بھیجی وہ ایک سفید جانور کی طرح تھا جو لمبائی میں خچر سے پست اور گدھے سے اونچا تھا۔ وہ صرف ایک ہی سواری ہے جسے رب نے صرف اپنے محبوب کے لیے اسپیشل تیار کیا تھا۔ اسے آپ گھوڑا نہیں بول سکتے کیونکہ گھوڑا الگ جانور ہے اور براق الگ سواری ہے۔ گھوڑا دیگر جانوروں کی طرح گوشت، ہڈیوں اور خون وغیرہ کا مجموعہ ہے، جبکہ براق میں نہ خون ہے، نہ گوشت ہے اور نہ ہی ہڈیاں ہیں، بلکہ براق ایک قدرتی راکٹ ہے جسے اللہ نے آسمانی بجلی سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار فرمایا ہے۔ نمبر 2، براق کا ہوا میں اڑنا قدرت کا کرشمہ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جس سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق نامی سواری بھیجی، وہ سفر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور معجزہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ انسانی عقل و خرد سے بلند ہو۔ معجزہ خدا کا کرشمہ ہوتا ہے جو اللہ اپنے محبوبین کے لیے ظاہر فرماتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دینا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کا نہ ذبح کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکڑی سے سانپ بننا اور دریائے نیل میں راستہ بن جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو ٹکڑے کر دینا، ڈوبے سورج کو پلٹ آنا، پتھروں کا گواہی دینا اور صلوات و سلام پڑھنا۔ ہزار مثالیں ہیں جو انسانی عقل و خرد سے بلند ہے۔ لہٰذا سفر معراج میں براق سواری کا ہوا میں اڑنا یہ اللہ کے بے شمار کرشمات میں سے ہے، ایک کرشمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ نمبر 3، براق سواری کی اسپیڈ کا اندازہ لگانا اب تک سائنسدانوں کی تحقیق سے بھی بالاتر ہے۔ سائنس کے طلبہ اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ زمین سے سورج کا فاصلہ 150 ملین میل ہے اور اس کی روشنی زمین تک صرف 8 منٹ میں پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا روشنی سے زیادہ تیز رفتار کسی چیز کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی سائنسداں دے چکے ہیں۔ ایٹم کے 100 چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، ان میں سے ایک نیوٹرینو ہے جو تمام کائنات کے مادے میں بغیر ٹکرائے گزر جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے تجربوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ نیوٹرینو کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ جب انسان اپنی محدود دقتوں کے ذریعے حیرت انگیز چیزیں دریافت کر سکتا ہے اور ان کو بروئے کار لا سکتا ہے تو کیا کائنات کا خالق و مالک اپنی لامحدود قوتوں کے ذریعے لمحوں میں معراج کا سفر نہیں طے کرا سکتا؟ براق کو ہوا میں نہیں اڑا سکتا؟ سائنسداں اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ انسان ابھی تک صرف اپنی 5% صلاحیتیں استعمال کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ ابھی خزانہ غیب میں بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ کائنات کے 95% راز ہیں۔
جن تک پہنچنے کے لیے قدرت کی ودیعت کردہ بے پناہ صلاحیتوں اور قوتوں کی ضرورت ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا نام جس سے آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے براق تھا۔ یہ لفظ برق سے بنا ہے جس کے معنی ہے بجلی۔ اس کی رفتار بھی روشنی ہی جتنی ہے۔ عجب نہیں کہ اس براق میں بجلی سے بھی کئی گنا زیادہ سرعت اور تیز رفتاری رہی ہو۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ براق برق کی جمع ہے جس کے معنی ہے کئی بجلیاں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سواری کی رفتار کئی بجلیوں کے برابر تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری عقل بیکار ہو جاتی ہے اور ہمارے سامنے اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا کہ ہم کائنات کے مالک اور خالق کی لازوال اور لامحدود قوتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور اعتراف کر لے کہ وہ جو چاہے تو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز عجائبات ظہور پذیر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا براق سواری کی اسپیڈ کا اندازہ لگانا اب تک سائنسدانوں کی تحقیق سے بھی بالاتر ہے۔ نمبر 4، براق کا ہوا میں اڑنا اللہ کی قدرت اور مسلمانوں کے لیے ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ براق پر سفر کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، اور ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بغیر کسی پروف کے اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین رکھتے ہیں۔ جیسے مخصوص پانی کے چند قطروں سے مکمل انسان تیار ہو جاتا ہے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، آسمان کا بغیر ستون کے قائم رہنا، ایک بیج سے درخت کا تیار ہونا، پھر اس میں پھل پھول کا پیدا ہونا، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اگر کسی کو براق پر اعتراض ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنی ذات پر اعتراض کرے کہ مخصوص پانی کے چند قطروں سے وہ کیسے پیدا ہو گیا، کائنات کے نظام پر اعتراض کرے کہ یہ کیسے چل رہا ہے، درختوں پر اعتراض کرے کہ چھوٹے سے بیج سے مکمل درخت کیسے بن گیا، آسمان پر اعتراض کرے کہ بغیر ستون کے آسمان کیسے رکا ہوا ہے، چاند و سورج ستارے اور سیارے پر اعتراض کرے کہ یہ کیسے اپنے وقت پر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے۔ یقیناً ان تمام امور کا انجام دینا میرے خدا کے لیے بہت آسان ہے، تو براق کا ہوا میں اڑا دینا کون سا مشکل کام ہے۔ لہٰذا براق کا ہوا میں اڑنا اللہ کی قدرت اور مسلمانوں کے لیے ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ دوسرا اعتراض، نپور شرما کا قرآن کی ایک آیت پر اعتراض اور اس کا علمی جواب۔ اعتراض نمبر 2، قرآن کریم سورہ نمبر 88 الغاشیہ آیت نمبر 20 میں لکھا ہے کہ زمین فلیٹ ہے۔ میں اس اعتراض کا 2 طریقے سے جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ اس جواب کے بعد کوئی بھی پڑھا لکھا انسان زمین کی گولائی کے معاملے میں اللہ قرآن پر کبھی بھی اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ نپور شرما اور دیگر اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ قرآن جب بھی پڑھے تو اس پر غور و فکر بھی کرے، کیونکہ قرآن بغیر غور و فکر کے پڑھنے سے بغیر بعض دفعہ غلط فہمی ہو جاتی ہے اور فتنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ 26 مئی 2022 کو نپور شرما نے اپنی کم علمی اور بغیر تفکر کے قرآن پر اعتراض کر کے ملک کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ قرآن کریم سارے علوم کا مجموعہ ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں اللہ نے بڑی وسعت رکھی ہے۔ تو نمبر 1، قرآن کریم زمین کی گولائی سے ہرگز انکار نہیں کرتا بلکہ تصدیق کرتا ہے۔ زمین آج سے تقریباً 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے گرد و غبار کے ذرات، گھومتی ہوئی گیسوں اور زیر تشکیل چھوٹے چھوٹے سیاروں کے مواد سے معرض وجود میں آئی۔ نظام شمسی کی ابتدائی تخلیق کے وقت سورج کے گردش کرنے والے 9 بڑے اور ہزاروں چھوٹے گیسی مرغولے اولین عناصر کے دباؤ کے تحت مائع یعنی لاوا کی شکل اختیار کرتے چلے گئے، جن سے بعد میں 9 سیارے اور بے شمار سیارچے وجود میں آئے، انہی میں سے ایک ہماری زمین بھی ہے۔ قرآن کریم سورہ نمبر 79 یعنی النازعات آیت نمبر 30 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بیضوی شکل یعنی انڈے کی گولائی شکل دے دی۔ قرآن کریم سورہ نمبر 88 الغاشیہ آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کے نہیں دیکھتے
کہ وہ کس طرح گولائی کے باوجود بچھائی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی گولائی کا انکار نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے بندوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ میرے بندے، تو جس زمین پر چلتا پھرتا اور رہتا ہے، اس زمین کو تمہارے رب نے گولائی کے باوجود تمہارے لیے فلیٹ بنا دیا ہے۔ یعنی یہ زمین اتنی وسیع و عریض ہے کہ گولائی کے باوجود تمہیں ہموار اور فلیٹ نظر آتا ہے، جیسے کسی گنبد پر رینگنے والی چیونٹیوں کو وہ گنبد گول نما نہیں فلیٹ نظر آتا ہے تاکہ تم آسانی سے اس زمین پر زندگی گزار سکو۔ قرآن کریم سورہ نمبر 39 یعنی سورہ الزمر آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، یعنی اس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات کو اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ یہاں استعمال کیے گئے عربی لفظ یکور کا مطلب ہے کسی ایک چیز کو دوسری پر منطبق کرنا یا ایک چیز کو دوسری چیز پر چکر دے کر کوائل کی طرح باندھنا۔ دن اور رات کو ایک دوسرے پر منطبق کرنا یا ایک دوسرے پر چکر دینا صرف اسی وقت ممکن ہے جب زمین کی ساخت کڑوی یعنی انڈے کی گولائی کی طرح ہو۔ قرآن کریم سورہ نمبر 31 یعنی سورہ لقمان آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ، اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہاں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے بتدریج دن میں ڈھلنے اور دن کے بتدریج رات میں ڈھلنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب زمین کی ساخت کسی گولے جیسی یعنی انڈے کی گولائی کی طرح ہو، اور اگر زمین چپٹی ہوتی تو دن کی رات میں یا رات کی دن میں تبدیل اچانک ہوتی۔ نمبر 2، صحیح مذہب اور صحیح سائنس کا ٹکراؤ ممکن نہیں۔ علم کی دو قسمیں ہیں، علم وحی یعنی آسمانی علم، نمبر 2 علم سائنس یعنی تجربہ اور مشاہدہ سے حاصل کیا گیا علم۔ علم وحی میں تبدیلی ممکن نہیں کیونکہ یہ حتمی اور یقینی ہے۔ شریعت اللہ تعالیٰ کے کلام پر مبنی ہوتی ہے جو قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اس میں تبدیلی اللہ کے کلام کے ذریعے ہی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے کلام میں کسی چیز کے متعلق بتا دیا جائے تو وہ تبدیلی نہیں ہوتا۔ خاص طور پر قانون قدرت کے متعلق کوئی چیز بتائی جائے تو وہ تبدیل نہیں ہوتی، خواہ ہمارے تجربہ اور مشاہدہ اس کے متعلق فی الحال قطعی اور یقینی نہ ہو۔ علم وحی کے اصول و ضوابط بدلتے نہیں، اس کے اصول و ضوابط ہر دور اور ہر علاقے کے لیے ایک ہی ہے، جبکہ سائنس کا علم حتمی اور یقینی نہیں۔ تجربات و مشاہدات میں جتنی ترقی ہوتی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سائنس میں بھی تبدیلیاں آتی جاتی ہیں، اس لیے کسی چیز کے متعلق ہمارا علم اور ہماری سائنس 100% حتمی نہیں ہے۔ ایک چیز کے متعلق کوئی رائے حتمی ہوتی ہے لیکن بعد میں نئے حقائق متعارف ہوتے ہیں۔ جب ایٹم دریافت ہوا تو سمجھا گیا کہ اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس سے اوجھل نہیں، لیکن ایٹم کے مطالعہ نے ہی بتا دیا کہ اس سے آگے اور بھی جہان ہے۔ ہمارے نظام شمسی کے مطالعہ نے بتایا کہ کہکشاں کیا ہے، لیکن کہکشاں کے مطالعے نے بتایا کہ کائنات میں ہماری زمین کی حیثیت ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں۔ سائنس تو نام ہی ہے ترقی کا، مطالعہ کرتے جائیں ترقی ہوتی جاتی ہے، لیکن ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم مذہب اور سائنس میں بظاہر کوئی تضاد دیکھتے ہیں تو غیر مذہبی سائنس اور مذہبی مذہب کو ترجیح اور فوقیت دیتے نظر آتے ہیں، اور فریقین مذہب اور سائنس کو دشمن قرار دیتے ہیں۔ یہ رویہ مذہبی لوگوں اور غیر مذہبی لوگوں دونوں طرف سے سامنے آتا ہے۔
دونوں ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مذہب اللہ تعالیٰ کے قول کے مطالعہ اور اس پر عمل کا نام ہے، جبکہ سائنس اللہ تعالیٰ کے فعل کے مطالعہ کا نام ہے، لہٰذا صحیح مذہب اور صحیح سائنس کا ٹکراؤ ممکن نہیں۔ اور اعتراض نمبر 3، یہ آخری اعتراض تھا کہ پیغمبر اسلام نے 6 سال کی کم عمر لڑکی سے شادی کیے اور جب 9 سال کی تھی تو رخصتی کر لی۔ یہاں مراد ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کے لیے کسی خاص عمر کی قید نہیں ہے، بلکہ ضابطہ یہ ہے کہ بالغ ہو، یعنی لڑکا یا لڑکی جسمانی اور ذہنی طور پر شادی کے قابل ہو، کیونکہ اگر لڑکا یا لڑکی بڑی عمر کے بھی ہو جائیں اور جسمانی اور ذہنی طور پر وہ شادی کے قابل نہیں تو ان کی شادی محض زیادہ عمر کی وجہ سے نہیں کی جا سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ دور حاضر میں الگ الگ ممالک کے لوگ اپنے اپنے علاقہ کے آب و ہوا کے اعتبار سے شادی کی ایک عمر متعین کر رکھے ہیں اور وقت اور حالات کے اعتبار سے تبدیلی بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ ملک کا قانونی نظام اچھے سے چلتے رہے اور حالات کے اعتبار سے صحیح بھی ہے۔ لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس دور میں بھی پوری دنیا کے اندر شادی کی ایک عمر متعین نہیں، بلکہ شادی کی عمر کے تعلق سے ہر ملک کا اپنا اپنا الگ قانون ہے۔ اب رہی بات ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو ہماری ماں اپنے بچپن میں ہی اپنی حرکات و سکنات اور نشو و نما میں ممتاز تھی۔ ان کے ایک ایک خد و خال میں کشش تھی۔ ان کا بچپن بھی روشن اور سعادت مندی سے بھرپور گزرا ہے۔ بچپن سے ہی آپ کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ جس کی مثال اب تک نہیں ملتی۔ آپ کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ بچپن سے ہی ایک ایک بات یاد رکھتی تھی اور ان باتوں کی روایت بھی کر دیا کرتی تھی اور ان سے اکثر احکام بھی استنباط فرما لیا کرتی۔ ہجرت کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن محض 8 سال کا تھا، مگر اس کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام واقعات بلکہ جزئیات بھی یاد تھیں۔ آپ سے بڑھ کر کسی صحابی نے ہجرت کے واقعات کا تمام مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب الہجرہ میں ہجرت کے تحت ان تمام روایات کو نقل کر دیا ہے۔ اسی لیے تو پروردگار عالم نے قیامت تک کی امت مسلمہ کے لیے ام المومنین کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ جس طرح ہماری ماں بچپن سے ذہنی اعتبار سے مضبوط تھی، اسی طرح قد و قامت اور جسمانی اعتبار سے بھی کم عمری میں ہی نمایاں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تحفظ دین کی خاطر آپ کے گھر والوں نے محض 6 سال کی عمر میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا، اور جب 9 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے آثار و قرائن سے یہ اطمینان حاصل کر لیا تھا کہ اب وہ اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ رخصتی کی جا سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ فرمایا اور اس طرح رخصتی کا عمل انجام پایا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی حضور نہیں مانگے تھے، بلکہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کی والدہ محترمہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ تمام خوبیاں اپنی بچی کے اندر دیکھی جو ایک عورت میں ہونی چاہیے، تو بذات خود اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کی رخصتی فرما دی، کیونکہ ماں سے بہتر کسی بچی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر کسی کو ماں عائشہ صدیقہ کی کم عمری پر اعتراض ہے تو اسے اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ اگر کسی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر اعتراض ہے کہ پیغمبر اسلام نے ماں عائشہ سے نکاح کیوں کیے، تو انہیں جان لینا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی جتنے بھی نکاح اپنی حیات طیبہ میں فرمائے وہ مردوں کے والے شوق کی شادیاں نہیں تھی، بلکہ وہ حکم الہی اور حکمت خداوندی کی بنیاد پر تھی، ورنہ ایک ایسا حسین و جمیل، اجمل و اکمل، اعلیٰ و انسب اور خوبصورت نوجوان 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح نہیں کرتے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ماں خدیجۃ الکبریٰ حیات میں رہی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیے۔ اس کے وصال کے بعد عورتوں کے شرعی مسائل کو محفوظ اور عورتوں میں دین پھیلانے کے لیے مزید 10 نکاح فرمائے، اور کمال یہ ہے کہ ان میں سوائے ماں عائشہ کے کوئی بھی کنواری نہیں تھی۔ پھر بھی اگر کسی کو اسلام کے پیغمبر اور انسانیت کے سب سے بڑے قائد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر اعتراض ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے اپنے مذہب کی مقدس شخصیات اور ان کی کتابوں کو پلٹ کر دیکھ لے، پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر بے جا اعتراض کرے۔ ہمارے دین میں قطعاً اجازت نہیں ہے کہ کسی دھرم کے بزرگ یا مقدس کتاب پر غلط بیانی کرے، اس لیے ہم صرف یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں۔ نپور شرما اور اس جیسے لوگوں کو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کم عمر پر اعتراض کرنے سے پہلے رام جی کی بیوی سیتا جی کی عمر کے بارے میں معلومات کر لینا چاہیے کہ شادی کے وقت سیتا جی کی عمر کتنی تھی، لکشمن جی کے شادی کے وقت ان کی بیوی کی عمر کتنی تھی۔ ہندو مذہب کی مقدس کتاب منو سمرتی میں لڑکیوں کی شادی کی عمر کتنی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اور بڑی شخصیات جن کے 1000 فالوورز ہیں اور لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، شادی کے وقت ان کے بیویوں کی عمر کتنی تھی۔ سنت آگسٹائن نے جس لڑکی سے شادی کی اس کی عمر کتنی تھی، راجہ رچرڈ نے جس لڑکی سے شادی کی اس کی عمر کتنی تھی، راجہ ہیزی نے جس لڑکی سے شادی کی اس کی عمر کتنی تھی۔ عیسائیوں کی کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح کے وقت ان کی عمر کتنی تھی۔ آپ کو شاید یاد ہو 1929 عیسوی سے پہلے تک برطانیہ میں چرچ آف انگلینڈ کے وزراء 12 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے۔ 1983 عیسوی سے پہلے کیتھولک کینان کے قانون نے اپنے پادریوں کو ایسی لڑکیوں سے شادی کر لینے کی اجازت دے رکھی تھی کہ جن کی عمر 12 کو پہنچ چکی ہو۔ اسی لیے کسی مقدس ہستی پر اعتراض کرنے سے پہلے جہالت کا ثبوت دے کر ملک کا ماحول خراب کرنے کے بجائے کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔